بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. پس آج تم سے نہ تو کوئی جرمانہ قبول کیا جائے گا کہ جب میری اتنی پراپرٹی ہے آپ لے لیں، آدھی پراپرٹی میں ڈونیٹ کروں اللہ تعالیٰ کو، اسلام کو، مجھے جنت دوزخ میں نہ ڈالیں. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، آج خرچ کرنے کا دن نہیں ہے، آج گرفت کا دن ہے. تو نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. اب یہاں سے سمجھیں آپ، نہ تم سے کوئی جرمانہ آج اللہ قبول کرے گا نہ کافروں سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون تھے جو مومنوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے؟ انفاق کی امپورٹنس آپ دیکھیں. پس آج تم سے، اب میں عرض کر دوں، اگر ہو سکے آپ سے، آپ اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں نا، آپ ان کو عادت ڈالیے کہ بیٹا جتنے پیسے ملیں ان میں سے 1% رکھ لو، خدا کی راہ میں خرچ کر لو. چھوٹے چھوٹوں کو ڈال دیں، عادت ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا، چاہے بابا دے رہے ہیں، چاہے ماما دے رہی ہیں، چاہے کہیں سے آیا، چاہے ہدیہ ملا ہے، چاہے مثلا میں نے خود کمایا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہوگی کہ اس میں سے میں نے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ورنہ جمع کیے جاؤ، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے. پچھلے سال ماشاءاللہ اکاؤنٹس اتنے ہو گئے تھے، اس سال ماشاءاللہ اکاؤنٹس اتنے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، خرچ کچھ بھی نہیں کرتا خدا کے راستے. یہ کرم نہیں ہے، یہ رسی ڈھیلی ہے قرآن کی آیات کے مطابق. بس آج تم سے نہ فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، نہ کافروں سے. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہ تمہاری مولا ہے، یہ جہنم تمہاری مولا ہے. ہی مولاکم وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت بھی قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے، اور جب میں مشہور آیت کہتا ہوں تو پھر مشہور تو اس کی ہوتی ہے نا کہ جو پتہ ہو لوگوں کو، کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ کون سی مشہور آیت ہے، ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں انڈین گانے مشہور ہوتے ہیں، بڑا مشہور انڈین گانا ہے، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، بچے کی زبان پر چل رہا ہوتا ہے. اور بتا رہے ہوتے ہیں بعض امی ابا بھی، ہمارا بچہ بہت اچھا سنگر ہے، چھوٹا سا اتنا پیارا گاتا ہے، آپ کو مزہ آئے گا. پھر بچے کو لا کہتے ہیں ہاں بیٹا گا کے سکھاؤ. اتنے انڈین گانوں کی دھنیں پسند ہیں کہ کچھ مکاروں کو پتہ ہے، وہ ہمیں قصیدے بھی انہی دھنوں پر بنا کے سناتے. نعم البدل، ملت نے اتنے 40 دن کیسے جدا رہے گا گانوں سے، لہذا اسی ٹیون پر بنا کے لے تاکہ وہ مزہ نشہ نہ ٹوٹے کہیں موسیقی کا، کیونکہ روح کی غذا ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھیے محمد وعلی. یہ آیت سنیے، آیت نمبر 16. کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ یہ ہر ایک سے اتنا سننے جاننے کے بعد ابھی تک وقت نہیں آیا. کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد خدا اور یہ جو حق ہم نے نازل کیا ہے اس کی وجہ سے نرم ہو جائیں اور جھک جائیں، مان لیں بات کو ہماری؟ ابھی تک مومنوں پر، اس کا مطلب کچھ مومن ہوتے ہیں اس قسم کے بھی جن پر وقت نہیں آیا ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک کلی جماعت ہے نا، اس میں 1 نمبر مال بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، 10 نمبر مال بھی ہے. تو سب مال کو اکٹھا کر کے ابھی تک تم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اتنا سن چکے ہو، مدینہ میں یہ نازل ہوئی ہے نا، اتنا کچھ خدا، ابھی تک تمہارے دل نہیں نرم ہوئے، ابھی تک تم نہیں جھکے. اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور پھر ایک طویل مدت جب ان پر گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے. ان کو کتاب بھی تھی، دین بھی تھا، لیکن اللہ کی باتوں پر عمل
نہیں تھا. ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان میں سے بہت سے لوگ فاسق. اب آپ دیکھیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا قرآن؟ اس کو اپلائی کریں کہ مدت کتاب ملنے کے بعد لمبا عرصہ گزرا تو دل سخت ہو گئے اور بہت سارے فاسق ہو گئے. ٹھیک ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو فاسق دبا کے فسق کرتے ہیں, دبا کے فسق کی محفلیں جماتے ہیں. جان لو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے تمہیں نشانیوں کو, تمہارے لیے نشانیوں کو, آیات کو کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا ہے, شاید تم عقل سے کام لو. بے شک وہ لوگ جو صدقہ دینے والے, یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, یہ صدقہ انفاق ہوتا ہے, یہ واجبات نہیں ہوتا, یہ انفاق ہے. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا, ان سب کو کئی گنا کر کے دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اس آیت نمبر 16 کے بارے میں سن لیں, اسی پر ہم بات کو تمام کریں گے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے فضیل ابن عیاض. یہ بڑا مشہور ڈاکو تھا اپنے زمانے کا, بڑا مشہور ڈاکو تھا اپنے زمانے کا, اور اتنا خطرناک تھا کہ اس کا نام زباں زد عام تھا کہ اس کے ڈاکوں کے خوف سے لوگ بہت احتیاط کرتے تھے. یہ فضیل کا علاقہ ادھر سے گزرنا نہیں. بہت ڈکیتیاں کی تھی, بہت خدا کا نافرمان تھا, بہت بڑا چور تھا, لوگ اس سے ڈرتے تھے. تو یہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا, کسی عورت کو عاشق ہو گیا, اور چونکہ ایک طاقتور آدمی تھا اور دہشت والا تھا, تو اس نے ایک رات نیت کی کہ دیوار پھلانگ کر رات کو اس عورت کے گھر میں گھس کے جو یہ کرنا چاہتا ہے گناہ وہ کرے گا. تو رات کے وقت یہ اس گھر کی دیوار پر چڑھا, اور جب دیوار پر چڑھا تو اس گھر کے ہمسائے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی, اور اس کے کانوں میں یہ آیت پڑھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کر کے, خدا کی یاد سے ان کے دل نرم ہو جائیں اور جھک جائیں, اور جو اللہ نے حق نازل کیا یعنی قرآن, اس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جائیں, جھک جائیں. تو اس کے منہ سے نکلا, اے اللہ میرے لیے وہ وقت آ گیا, اور دیوار سے واپس اتر گیا. اللہ سے توبہ کی, خدا سے معافی مانگتے ہوئے, لوگوں سے چھپتا چھپتا, اپنے سر کو چھپاتا چھپاتا ایک ایسی جگہ جہاں کوئی کاروان سرا جیسے ہوتی ہے, تو وہاں گیا. وہاں کوئی کاروان آ کے رکا تھا اور انہوں نے اپنا سامان اتارا تھا. جب ان کے چلنے کا ٹائم, یہ بھی ادھر اپنے آپ کو مخفی کیا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا, تو اس نے سنا کہ وہ کاروان والے باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی اندھیرے میں نہیں نکلنا, یہ فضیل کا علاقہ ہے, فضیل ابن عیاض کا, اچھی طرح دن نکل آئے, وہ بہت گندا ہے, وہ بہت ڈاکے ڈالتا ہے, اور جب سورج نکل آئے گا تو ہم حفاظت کے ساتھ پھر یہاں سے نکلیں گے. تو اس نے پھر سر اٹھایا اور ان کے درمیان جا کے کہتا ہے کہ میں ہوں فضیل, اور آج کے بعد فضیل کسی کو بھی نہیں لوٹے گا, تم آرام سے جاؤ جس سفر پر تمہیں جانا ہے. یہ ایمان کا اور آیات کا اثر ہوتا ہے جب اندر اترتی ہیں, مگر یہ کہ ہمارے دل بلٹ پروف ہو گئے. ان آیات کا بلٹ بھی ہمارے دل کے اندر نہ اتر سکے, اور صرف وہی رسموں کی ادائیگی ہو. قرآن مجید بڑی اچھی کتاب ہے, قرآن مجید بہت قیمتی کتاب ہے, ہم پہ اثر نہیں ہوتا. صدق اللہ العلی العظیم.